الحمد للہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجبا واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر صدق الله العظیم۔ علم کا اٹھ جانا علامات قیامت میں سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی نے جب حدیث بیان کی کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا تو شاگرد نے سوال کیا کہ حضرت علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ کتابوں کے جو اوراق ہے، جو صفحے ہے، اس پر جو چیزیں لکھی ہوئی ہے وہ چیزیں اٹھا لی جائیں گی، وہ اسباق اٹھا لیے جائیں گے، وہ الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، کیسے علم اٹھایا جائے گا؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ علم صفحوں سے نہیں اٹھایا جائے گا، الفاظ کو نہیں اٹھایا جائے گا، اوراق سے علم نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان سے بڑے بڑے علماء کو اٹھا لے گا۔ جب تمہارے درمیان سے بڑے بڑے علماء اٹھ جائیں گے تو علم خود بخود مٹتا چلا جائے گا اور ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت نے ایک حدیث میں فرمایا کہ پھر ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ کوئی عالم نہیں ملے گا، کوئی علم رکھنے والا نہیں ملے گا کہ لوگ اس کو اپنا سربراہ بنائے، اپنا بڑا بنائے، اپنا امیر بنائے، اپنا حکم بنائے۔ کوئی آدمی بھی نہیں ملے گا ایسے۔ پھر یہ لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنائیں گے، جاہل، ان پڑھ، کم عقل، بے وقوف، احمق، دین سے بے خبر، نابلد لوگ سربراہ بن جائیں گے، اس مقام پر بیٹھ جائیں گے جو اہل علم کا تھا، وہ جگہ لے لیں گے جو اہل علم کی جگہ تھی۔ اب لوگ جیسے اہل علم سے مسائل پوچھنے آتے تھے، سوال پوچھنے آتے تھے، دین کے بارے میں دریافت کرنے آتے تھے، ایسے ہی لوگ ان لوگوں کے پاس بھی آئیں گے، سوالات کریں گے، دین سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ چونکہ خود دین سے بے خبر اور نابلد ہوں گے، حضرت نے فرمایا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر سوچے سمجھے مسئلے بتائیں گے، غلط سلط رہنمائی کریں گے لوگوں کو، فَأَضَلُّوا وَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، خود بھی صحیح رستے سے ہٹ جائیں گے، دوسروں کو بھی صحیح رستے سے ہٹائیں گے۔ تو اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب اہل علم اٹھیں گے تو جہالت باقی رہ جائے گی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک آپ نے فرمایا منہوم فی العلم، ایک علم کا بھوکا، علم کے بھوکے کا پیٹ علم سے کبھی بھی نہیں بھرتا۔ جو علم کا بھوکا ہوتا ہے اس کا پیٹ علم سے کبھی بھی، جیسے ایک بھوکا ہوتا ہے کانے کا، آپ کانا لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کھاؤ، وہ کھاتا ہے ختم کر لیتا ہے، پھر کہتے ہیں اور لے کر آؤ، آپ اور لے کر آتے ہیں، وہ اور کھاتا ہے، آپ اور لے کر آتے ہیں، وہ اور کھاتا ہے، آپ اور لے کر آتے ہیں، وہ اور کھاتے ہیں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں داستا خیٹر کا کندو دے، داستا خیٹر کا کندو دے ڈکی گی نا، داسی ورطا ہوئے گا نا۔ جیسے اس شخص کا پیٹ نہیں بھر رہا لیکن یہ کھانے کا بھوکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھوکا علم کا بھوکا ہوتا ہے۔ کس کا بھوکا ہوتا ہے؟ علم کا بھوکا ہوتا ہے۔ علم کے بھوکے کا پیٹ علم سے کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اور استاد گرامی قدر حضرت اقدس مفتی محمد ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ، وہ علم کے بھوکے تھے، آخر تک وہ علم کی جستجو میں تھے، اور اس علم کے جستجو میں انہوں نے لاکھوں کتابیں جمع کی تھی۔ صرف اور صرف قرآن کی تفسیریں حضرت کے پاس 2.5 لاکھ کے قریب تھی۔ کتنے لاکھ؟ 2.5 لاکھ صرف قرآن کی تفسیریں تھی حضرت کے پاس، اور کتابوں کا ذوق اور شوق اتنا بہترین، اتنا اعلیٰ اور اتنا عمدہ تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کی نیت صاف ہو اور ذوق اور شوق بھی رکھتا ہو، فرمایا کتابیں خود اس کے پاس چل کر آتی ہے، اور فرمایا اس عاجز و فقیر پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ پوری دنیا میں گھومے پھرے، کسی بھی موضوع پر کتاب تلاش کرے، اگر آپ کو کوئی کتاب کہیں نہ ملے تو دوبارہ میرے مدرسے میں آ جائے، دنیا میں نہیں ملے گی آپ کو، لیکن میرے مکتبے اور لائبریری میں آپ کو وہ کتاب مل جائے گی، کہیں پر بھی نہیں ملے گی وہ کتاب۔ لیکن حضرت فرماتے تھے میری لائبریری کے اندر، اور پھر کہتے تھے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میں انتقال کر جاؤں گا، کوچ کر جاؤں گا، تو فرماتے تھے پھر کوئی بیوقوف اٹھے گا، کوئی کمعقل اٹھے گا، اور وہ میری لائبریری میں گھومے گا اور کتابیں تلاش کرے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ یہ تفسیر روح المعانی جو 5 جگہ یہاں پر رکھی ہوئی ہے، یہ فلاں کتاب 3 جگہ سے شائع ہوئی، وہ تینوں یہاں پر رکھی ہوئی ہے، تو وہ پاگل یہ کہے گا کہ 4 کی کیا ضرورت ہے، ایک کتاب 4 دفعہ، اس کی کیا ضرورت ہے، تو 3 بیچ دے گا اور 1 رکھ لے گا۔ ایسے ناقدر آ جائیں گے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، حضرت فرماتے تھے۔ تو ایسا بہترین ذوق اور شوق رکھتے تھے۔ فرمایا ایک دفعہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ امام غزالی کی تفسیر ہے قرآن کی نایاب، 300 جلدوں میں لکھی ہے، 300 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے امام غزالی نے قرآن کی۔
فرمایا میں کوئٹہ چلا گیا ایک مکتبے والے کے پاس. اس مکتبے والے سے میں نے کتابوں کے بارے میں پوچھا کہ کوئی نایاب کتاب تو نہیں ہے. اس نے کہا کہ امام غزالی کی تفسیر ہے, میں منگوا کے دوں گا آپ کو ایران سے, 300 جلدوں میں ہے, لیکن مہنگی بہت ہے, آپ خرید نہیں سکیں گے. تو حضرت نے فرمایا, میں نے ان کو کہا کہ کتنے کی ہے وہ تفسیر؟ فرمایا اللہ کمی بیشی معاف فرمایا, فرمایا 50 لاکھ یا 80 لاکھ روپے اس نے بتایا کہ اتنی قیمت دینی پڑے گی 300 جلدوں کی. کہا میں نے کہا اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہے. کہا اتفاقاً اتنے میں کراچی سے ایک معتقد کی کال آ گئی میرے پاس, اور اس نے مجھے کہا میں تو مدرسے میں آ گیا ہوں, لیکن آپ یہاں نظر نہیں آ رہے, کہاں چلے گئے؟ فرمایا میں نے کہا کہ میں تو کوئٹہ آیا ہوں کتاب کے سلسلے میں, کتابیں دیکھنے آیا ہوں. کہا کوئی کام کی کتاب ملی؟ میں نے کہا ملی تو ہے لیکن قیمت بہت زیادہ ہے, خرید نہیں سکتا. کہا کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا قرآن کی تفسیر ہے 300 جلدوں میں. کتنے کی بول رہا ہے؟ کہا میں نے اتنا بتایا کہ اتنے لاکھ روپے کی بولتا ہے, لیکن یہ تو بہت مہنگی ہے. کہا اس کو موبائل دے دو, اس آدمی کو, دکان والے کو موبائل دو. موبائل دیا اور 2 منٹ بات کرنے کے بعد دکان والے نے مجھے کہا یہ لو, اور اس نے مجھے کہا کہ بس میں نے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کر دیے, اس کو بولو 5 منٹ کے بعد دیکھ لو, کتاب لے کر کے آ جاؤ. اور فرمایا امام کعبہ سے ملنے گیا, میں شیخ سے میں ملنے گیا عبداللہ سبیل صاحب سے رحمہ اللہ. ہم دعاؤں کی درخواست کے لیے گئے تھے. فرمایا شیخ سے ہم دعاؤں کی درخواست کے لیے گئے تھے کہ شیخ ہمارے لیے دعا کرے. تو ساتھی نے وہاں پاکستانیوں نے بتایا کہ شیخ کو یہ پرچی لکھ کر دے دو, یہ لکھ کر دے دو, امام کعبہ ہے, کتابیں وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. ہم نے کہا نہیں, ہم صرف درخواست کریں گے بس دعاؤں کی. ہم گئے. فرمایا جب شیخ سے ہم ملے تو شیخ نے آتے ہوئے فرمایا ایک پرچی بنا کر دی اور کہا یہ میرے طرف سے تحفہ ہے, فلاں مکتبے والے کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ شیخ نے یہ پرچی دی ہے, وہ کتابیں دے دے گا آپ کو. کہا جب ہم وہاں گئے تو وہ پرچی دکھائی تو اس نے کہا کہ یہ کتابیں آپ کس میں لے کے جائیں گے؟ دکان والے نے کہا, مکتبے والے نے, کہ یہ کتابیں کس چیز میں لے کے جائیں گے؟ اس کے لیے تو بہت بڑی گاڑی چاہیے, وہ آپ کے پاس ہے نہیں. کہا میں نے کہا گاڑی واڑی کی بس ہمیں نہیں چاہیے آپ کی کتابیں. جلالی آدمی تھے نا, کہا ہمیں نہیں چاہیے. کہا میں وہاں سے ایسے آ گیا. جب میں کراچی پہنچ گیا 2 دن کے بعد مجھے ایئرپورٹ سے کال آ گئی, یہ جو آپ کے سمندری وہ ہے, اس سے کال آ گئی کہ آپ کی کتابیں آئی ہے, پورا جہاز بھر کے حضرت نے بھیجا ہے. امام کعبہ نے کہا میرے خرچے پہ پورا جہاز بھر, کتنے من کتابیں بھیج دی ادھر, پورا جہاز. کا لوگوں کو بھیجو, گاڑیاں بھیجو تاکہ یہ کتابیں خالی کرے اور لے کر آ جائے. ایسا بہترین ذوق تھا. حضرت کا انتقال ہو گیا, حضرت وصال کر گئے. اللہ تعالیٰ اس عظیم سانحے پر امت کو صبر اور اجر عطا فرمائے اور حضرت کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے.